دو سوال ہیں۔ یہ ایک سوال پوچھا ہے کسی بھائی نے، کیا نوجوانوں کو کالا خضاب داڑھی پر لگانے کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کی گنجائش ہے کہ وہ کالا رنگ کا خضاب اپنی داڑھی یا بالوں پر لگا سکتے ہیں؟ سوال بڑا جاندار پوچھا ہے۔ نہیں، ادھر تو ماشاءاللہ سفید۔ دیکھیے، اس میں نے کئی علماء کے، مفتیان اکرام ہیں، ان کے فتاوے تلاش کیے اور احادیث میں دیکھا کہ سنن نسائی کی حدیث ہے 5076 حدیث نمبر، کہ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ سے بال رنگنے کے منع فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ تو خوب پہلے غور سے سن لیں، پورا مسئلہ واضح کروں، ورنہ اب اختلاف ہوگا کہ صاحب بعض مفتی حضرات نے فتوے دیے ہوئے ہیں، مفتیوں نے نہیں، مولویوں نے۔ مفتیوں کا فتویٰ تو مکروہ تحریمی کا ہے۔ کیوں؟ ایک بات وضاحت سے سمجھا دوں، جس کا حکم قرآن میں آیا ہو کہ یہ حرام ہے، جس کا حکم قرآن میں آیا ہو کہ یہ حرام ہے، تو اس مسئلے پر سیدھا حرمت کا فتویٰ لگ جاتا ہے، فرضیت کے درجے میں۔ اور جس کا حکم قرآن میں نہ ہو، حدیث میں ہو، اور وہ کسی حکم کے معنی میں ہو کہ اس کو مانو، تو وہ واجب کے درجے میں آتا ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، وطر کا حکم قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، لیکن یہ فرضیت کے درجے کے بالکل قریب ہے، لیکن واجب ہے۔ وطر کیا ہے؟ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ لیکن فرض اور واجب کے فرق اتنا سا ہے کہ وطر کا حکم قرآن میں نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، تو واجب کے درجے میں۔ اس طریقے سے مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ والا، کیونکہ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں بڑے جھگڑے ہوں گے۔ بعض مولوی کھڑے ہو جائیں گے اگر میں نے فتویٰ دے دیا یہاں سے، بہت جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے مولوی ہمارے خلاف، اور پھر وہ بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں جن کو خود کو علم عبور نہیں ہوتا، تحقیق بھی نہیں کرتے۔ بھائی میں تو چھوٹا انسان ہوں، میں تحقیق کر کے مسئلہ لے کر آتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا فتویٰ ہے یہ، میں یہ کہتا ہوں یہ مفتیان اکرام کا فتویٰ ہے، بڑوں کا، تو اس پر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن بعض لوگ ایسے آئیں گے جو کبوتروں کے مانند ہوں گے۔ جیسے کبوتروں پہ سیاہی ہوتی ہے نا، سیاہی کیا کہتے ہیں نا، کلسرا، ایسے ہی کہتے ہیں نا کچھ کبوتر، اوپر سے کالا اندر سے بھورا بھورا سفید ہوتا ہے نا، بال ہٹا کے دیکھو تو اندر سے وائٹ دکھتا ہے، اوپر سے بال اس کے بڑے بلیک سے ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو دیکھا ہے جو خضاب لگاتے ہیں، کیسے لگتے ہیں وہ؟ اب آپ کہو گے مطلب کہ نا کبوتر لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں دیکھنے میں، کہ اوپر سے ان کے پورے بال یہاں کالے ہو رہے ہوتے ہیں سروں پر، داڑھی پر، لیکن جب اندر سے وائٹ نکلتے ہیں تو بالکل کیسے لگتے ہیں کہ جیسے وہ کبوتر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی کہ ایسے لوگ جو رنگ کر آتے ہوں گے اپنے آپ کو، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ یہ حدیث کہاں پر آیا یہ بات؟ حدیث میں۔ اب بعض لوگ اس حدیثوں سے واقعہ لیتے ہیں کہ ایک صحابی تھے کہ جب وہ آئے جہاد کے موقع پر اللہ کے رسول کی خدمت میں، آپ نے ان کے بال دیکھے اور آپ نے ان کے سر کو دیکھ کر کہا کہ اس کو رنگ کیوں نہیں لیتے؟ اب موقع دیکھو کون سا تھا؟ یہ تعویلات کرتے ہیں نا کہ صاحب وہ بالوں کا رنگنا، داڑھی پہ کالا کر لینا، تو حدیث دیکھو کیا آئی ہے، کس موقع پر فرمایا؟ جہاد کے موقع پر، کہ جب تمہارا مقابلہ سیدھا ہو، اس مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت جوان معلوم دینی چاہیے۔ کیا معلوم دینا چاہیے؟ یہ خوبصورتی ہے اسلام کی، مسلمانوں کی جماعت کیسی لگے؟ جوان، کہ غیروں کو یہ نہ لگے کہ ہمارا مقابلہ بوڑھوں سے، کمزوروں سے، بلکہ سارے کالی داڑھی کالے بال والے کھڑے ہوں کہ دیکھ کر لگے پوری جوانوں کی جماعت ہے۔ یہ وہاں حکم یعنی جہاد میں، اور دوسرا ان نوجوانوں کے لیے اجازت جن کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، ان کا شادی کا تقاضا ہے، اور ان کے 40 سے کم کی عمر کے ہیں اگر تو ان کا مسئلہ کیا آئے گا کہ ان کے بال
بزرگی کی وجہ سے سفید نہیں ہوئے ہیں، بیماری کی وجہ سے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی عمر ہی نہیں ہے۔ 40 سے اوپر جانے کے بعد عمر کا تقاضا پیدا ہوتا ہے سفیدی کا۔ 40 سے نیچے کی عمر ہے اور اگر بال سفید ہو رہے ہیں تو یہ علامت ہے کسی بیماری کی وجہ سے بال سفید ہوئے ہیں، تو ان کو حکم ہے کہ وہ خضاب لگا سکتے ہیں، کیونکہ ابھی ان کا نکاح کا تقاضا ہے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے لڑکا تو بوڑھا ہے، اس سے شادی کون کرے گا، سفیدی لے کر آیا ہے۔ یہاں گنجائش نکلتی ہے۔ اب 40 سے اوپر ہے ماشاءاللہ، اور اگر کوئی امام ہو مسجد کا وہ خضاب لگا کے آتا ہو اور شادی شدہ بھی بچے والے ہیں، تو دلیل کون سی دے رہے ہیں حدیث کی؟ میرے پاس ایک صاحب نے دلیل بھیجی، چلو صاحب وہ مجاہدوں کو اجازت ہے، میں کہ تم کون سا جہاد کر رہے ہو، صبح شام کے بیوی سے لڑتے ہو، کس سے لڑتے ہو؟ اب جہاد ہو رہا نا بیوی سے، روز لڑتا ہوں، صبح بھی بیوی سناتی ہے، شام کو بھی سناتی ہے، لڑکے ہی نکلتا ہوں ایسا جہاد کر کے، تو اس لیے میں نے کالی کر رکھی ہے، بڑا اچھا راستہ نکالا ہوا ہے۔ اس کی کہیں سے گنجائش نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے سخت منع ہے، اس لیے اس کے اوپر حکم لگایا ہے کہ 40 کے بعد اگر کوئی کلر لگاتا ہے تو براؤن کلر آتا ہے، ریڈش کلر آتے ہیں، ڈارک کلر آتے ہیں، لگا سکتے ہیں گنجائش، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب اسلام لے کر آئے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ان کی پوری داڑھی سفید، سارے بال سفید، بھویں بھی سفید ہو چکی تھی، اتنے بزرگ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو رنگ کیوں نہیں دیتے؟ کہا کس سے رنگے؟ کہا مہندی سے۔ تو بزرگوں کے لیے حکم کیا لگایا؟ مہندی لگا دو، یہ خوبصورتی بھی پیدا کرتی ہے اور ماشاءاللہ کچھ مضبوط معلوم دیتے ہو کہ ابھی بالکل بزرگ نہیں ہوئے، اور جن کو بزرگی پسند ہو تو سفید ریش کی بات ہی الگ ہوتی ہے کہ سفید میں جو نور ہے نا وہ رنگنے کے بعد بھی نہیں آتا، کیونکہ حدیث میں جہاں وہ قول ملتا ہے کہ اللہ سفید بال والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ سفید بال تو اتنے نورانی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہندی لگانے کا حکم تو دے دیا، لیکن آپ کے عمل اعلیٰ سے کیا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور آپ کی داڑھی اور سر کے بال کل ملا کر کتنے سفید تھے؟ 17 یا مشکل سے 18۔ دیکھو صحابہ نے کتنی غور سے اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا تھا، اس لیے ہمارے یہاں دین میں شک نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے بال بھی گنے ہوئے تھے کہ آپ کے بال سفید کتنے ہوئے ہیں، اتنی محبت والے تھے صحابہ۔ تو وہاں کیا شک کیا جائے کسی بات پر، کسی قول پر؟ اتنی مدلل بات صحابہ پیش کرتے تھے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول کی داڑھی اور سر کے بال 17 یا 18 مشکل سے بات ہوں گے جو سفید ہوئے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے ان پر مہندی نہیں لگائی، حکم دے دیا کہ تم مہندی لگا سکتے ہو، تم مہندی لگا سکتے ہو۔ اب ایک بات اور آ گئی اس کے بیچ میں کہ آج کل لوگوں سے کہو کہ میاں آپ نے داڑھی کالی کر رکھی، کہ صاحب کالی میں نے کلر تھوڑی لگا، مہندی لگائی ہے۔ کیا کہتے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آج سے کچھ سالوں پہلے تک بھی انداز لگا دو، کالی مہندی کہیں آتی ہے؟ یہ باطل خوب اچھے سے جانتا ہے کہ یہاں تو گنجائش نہیں نکلے گی، مسلمانوں کو گنجائش ہے صرف مہندی لگانے کی، تو اب وہ کالے کلر پر بھی لکھ دیا کالی مہندی۔ اب کالی مہندی کے نام سے مہندی لگوائی جا رہی ہے اور ہے کلر۔ ایسے امام کے پیچھے نماز کہ جب اس کی مہندی کا ہی مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ تحریمی، اور بعض فقہا کا قول مکروہ تنزیہی کا ہے، تحریمی حرام کے درجے کے قریب ہوتا ہے، تو پھر ایسا عمل اختیاری کیوں کرو جس میں اتنی سخت کراہت ہو؟ اور پھر شادی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، بیوی بچے والے ہو، تو پھر کیا ضرورت ہے داڑھی رنگ کر کھڑے ہو؟ کوئی جہاد میں تو جا نہیں رہے ہو کہ صاحب تلوار اٹھا کے چل دیے مقابلے میں، گھر میں ہی بیٹھے ہو، نکلنا مشکل ہے۔ ہاں اس کے بعد بھی رنگے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ تو بڑا سخت حکم ہے، اللہ کی تخلیق کو تغییر یعنی بدلنا، اور اسلام فطری دین ہے، اس کے اندر دھوکہ نہیں ہے، اور داڑھی رنگنے والا دھوکہ دیتا ہے، کھلی بات ہے۔ داڑھی رنگنے والا جو کالی کر لے داڑھی کو پوری، وہ دھوکہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ کہ وہ دھوکہ دے کے بتا رہا ہے کہ دیکھو میں بالکل جوان ہوں، پتہ چلا میاں بالکل اندر سے سفید رکھے ہوئے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں، کہ دھوکے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام کے اندر۔ اسلام فطری دین ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، جو چیز سامنے ہے۔ مہندی لگانے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہاں کچھ بال سفید ہے لیکن ان پر مہندی لگی ہوئی ہے۔ کالے کے علاوہ کوئی بھی کلر لگا سکتے ہیں، گنجائش ہے۔
آج کل براؤن آتا ہے، ریڈش آتا ہے، بینگنی ٹائپ کا ڈائریکٹ کلر بھی آتا ہے، لگا لیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ تبدیل نہیں کرے گا، اس سے پتہ چل جائے گا انہوں نے داڑھی پر کسی قسم کا کلر لگایا. کالا خضاب دھوکہ دے دیتا ہے. ایک سوال یہ